السلام علیکم ٹو آل مائی بردرس اینڈ سسٹرس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی ایویڈنس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو ہمیں خود کو اللہ کے سپرد کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو باقی سب سبجیکٹس کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ اب اللہ سے کنیکٹ کرنے والے کچھ فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا جس میں اللہ سے اللہ کو مانگے اور بول دے کہ اے اللہ مجھے باقی کچھ نہ چاہیے سوائے تیری ذات کے۔ میں کسی بھی شخص کو دیکھوں تو میں خود کو اس سے کمپیئر نہ کروں کیونکہ مجھے وہ نہیں بننا، بس مجھے تو چاہیے۔ اب سب سے پہلے میں شروع کروں گی اس ایویڈنس سے جو ہمیں یونائٹڈ رہ کے کام کرنے کی کوشش کا کہا گیا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ حملہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، کبھی کبھار تھکن کے فارم میں تو کبھی کنفیوژن کے فارم میں۔ اور سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے شیطان کا، اپنے اوپر سے یقین غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے شیطان کا ہماری طرف۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ سے یقین نہیں اٹھ سکتا کیونکہ اس کو یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے یقین اٹھا سکے، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اسی بات کو ایڈریس کیا ہے کہ آپ یا آپ کا یقین اصل میں آپس میں کوآرڈینیٹ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ اپنے پر ہی رہیں گے تو رہ جائیں گے۔ آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ پر ہی یقین رکھیں، اپنے آپ پر یقین کریں نہ کریں پر اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہر معاملہ ایک خاص پوائنٹ سے لے کر ایک خاص پوائنٹ پر رکھا ہے۔ اگر سمجھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بس اللہ پر چھوڑ لیں۔ اب سب سے پہلے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب سے اول اپنی ذات کو اسٹیبلش کروایا کہ آپ لوگ بے شک اپنے اوپر زیرو یقین رکھتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک خاص جرنی کے اوپر جائیں، اپنے شعور کی جرنی، تو آپ کو حقیقتاً سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا اپنے آپ پر یقین اتنا ضروری ہے جتنا آپ کا اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور جب یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ کا سیلف ٹرسٹ بھی خود ہی خود ڈیولپ ہو جائے گا، سیلف اسٹیم بھی بڑھ جائے گی، مگر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس وجہ سے ہمیں اللہ اکبر کا بھی مطلب نہیں پتا، ہم صحیح سے نہیں سمجھ سکے ہیں، سوچ لیں، سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دن سے ہی بتا رکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی اوقات ہی تب بنتی ہے جب ہم اللہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، ورنہ دیکھ لیں کہ جو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس روح کی آواز سننی پڑتی ہے جو روح اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور انسان کو یہ تک نہ سمجھ آ سکے گی کہ روح ہے کیا، نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے کہ ہم اس روح تک کتنا جھانک رہے ہیں یا نہیں، اس پلینٹ میں رہ کے ہم روح کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر نہیں کر پائے ہیں۔ اور جس دن آپ کو حقیقتاً روح کی معنی سمجھ آ گئی تب آپ کو اللہ اکبر کی میننگ بھی سمجھ آ جائے گی، لا الہ الا اللہ کی میننگ بھی سمجھ آ جائے گی، کہ ہم انسان کے اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسیپچول ریلیشن میں لگ جائیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو ریپلیس کر دیا، نعوذ باللہ، مطلب سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی، تو تب پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا بدلہ نہیں لینا، بلکہ اللہ نے ہماری بہتری کے لیے یہ سارے معاملات اور رسول بتائے ہیں، اور یہ ہمیں جنت میں جا کر پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا کہ دنیا میں یہ سارا کا سارا معاملہ ہم انسانوں کے لیے کیا ہوا تھا اللہ پاک نے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے کیا ہوا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم خود اپنے اوپر ہی ہنسیں گے کہ ہم لوگوں نے خود کو اتنا شو آف کیا اور اتنے سال اپنے ضائع کیے اور اپنے آپ کو باشعور کہنا شروع کر دیا، فلسفی کہنا شروع کر دیا، فلسفر کہنا شروع کر دیا، تھنکر یا سپیکر کہنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس کس ٹیک سے ہم نے اپنے آپ کو نوازا۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر کے اور پھر دیکھیں آپ کی کیپیبلٹیز آپ کی کیسے ہیلپ کرتی ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں خود اللہ کے لیے سبمٹ کرنا ہے
اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہونا ہے کہ لو اسٹیم، لو کانفیڈنس جیسے لفظ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر سبمٹ نہیں کیا تو ہم خود کو نہیں پہچان سکیں گے، اپنی حیثیت نہیں سمجھ سکیں گے، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت کنفیوژن، ڈسوننس، ڈسٹورشن، کوگنیٹو ڈسٹورشن کا شکار رہیں گے۔ 8 گھنٹے، 12 گھنٹے سوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو آن اینڈ آف کے بٹن پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم آن ہو نہ ہو سکو، اپنی کیپبلٹیز پر آ سکے نہ سکے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے پوری کہانی لکھی چھوڑی ہوئی ہے اپنے کتاب کے اندر، اور ہماری اوقات اس میں ایک نقطہ کی بھی نہیں ہے، اور اس نقطے کے اندر ہم اپنی اوقاتیں بھی بنا رہے ہیں اور ڈپریشن کے دورے میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ کہانی بہت بڑی ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ تو بس یہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے کہ اللہ کے پلان کو سمجھیں۔ اللہ کو کتنا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کا پلان اگر ہماری کیپیبلٹیز میں نہیں آتا تو قرآن پاک آتا ہی نہیں۔ قرآن پاک نے آ کر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اپنے اوپر نثار نہیں، اللہ کے اوپر نثار کر، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے کانفیڈنس زون کے اندر آئیں گے۔ انسان کا کانفیڈنس اس کے اوپر ہے تو انسان خسارے میں ہے، اور اگر انسان کا کانفیڈنس انسان بنانے والے پر ہے تو پھر لوگوں کو خسارے سے نکالنے کے حل بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، مطلب اللہ کا پلان سمجھا دیا ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا جی سمجھ آ گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جائیں اور لوگوں تک یہ پلان پہنچائیں کہ جو بھی ہے بس اللہ کے لیے ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یونائٹڈ ہو جائیں، پھر انجوائے کریں اللہ کے پلان کو، اور پھر آخرت میں مسکراؤ اکٹھے اور کہو کہ ہاں واقعی ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اصلی کامیابی کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔